تو مجھے کبھی امید ہے کہ وہ ڈسمس نہیں ہوگی بلکہ کامیاب ہوگی اور یہ کیس پھر سے سنا جائے گا آن میرٹس فل کورٹ کے سامنے. مجھے بڑی امید ہے اس کی. صاحب یہ بتائیے گا کہ کل 20 لاکھ چیف جسٹس صاحب نے یہ بتایا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ کوٹ کیا گیا ہے ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے تو وہ کون سی شک تھی, تو ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ بتا نہیں سکتے؟ میں نے بتایا ان کے آرڈر میں غلط لکھا ہوا ہے, صریحاً غلط لکھا ہوا ہے ان کے 23 تاریخ کے آرڈر میں کہ میں نہیں بتا سکا. میں نے فوراً بتایا جب انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو 17 مئی کے آرڈر کی شق 3 ہے, یہ جو آرڈر ہے ڈپٹی اسپیکر کا اس سے برعکس ہے, تو میں نے فوراً بتایا کہ شق 1-2 پڑھ لے, اور انہوں نے میری بات مانی. منیب اختر جسٹس نے میری بات مانی. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں میں نے نہیں بتایا, میں آپ کو سمجھ رہا ہوں کہ آپ کا امپریشن درست نہیں ہے اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, اور یہ صحیح بات ہے. جسٹس منیب اختر نے اس وقت فوراً میری بات مانی اور اس کے بعد وہ میٹر جو ہے وہ سیٹل ہوگی. جی ہاں. ہاں, میں تو تیار ہوں, ہم سے معاونت لیتا کوئی نہیں ہے, میں تو تیار ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی جج رہا ہوا ہوں. میرے پاس تو کوئی اشارہ ہلکا سا آتا تھا نا, کوئی ذرا بھی ڈسکمفرٹ محسوس کرتا تھا, میں فوراً بینچ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا. اور دنیا میں یہ مسلمہ اصول ہے قانون میں کہ ہلکا سا بھی شائبہ بھی ہو کہ ریموٹسٹ باعث بھی اگر جج کو ایٹریبیوٹ کیا جائے, کہا جاتا ہے کہ an honorable judge will not think twice and will step down without further ado. یہاں پہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ ساری قوم چیخیں مار رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو علاج ہے یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی دماغ کا سرجن یا کوئی ہارٹ کا سرجن جو ہے وہ زبردستی کسی پیشنٹ کو وہاں ڈال دے اور وہ چیخیں مارے کہ جی میں نے آپ سے نہیں اپنا آپریشن کرانا, لیکن وہ کہے نہیں میں ہی آپ کا سینہ کھولوں گا, میں ہی آپ کا ذہن کھولوں گا اور میں ہی آپ کا آپریشن کروں گا. تو ایسے تو نہیں ہوتا. بالکل یہ مسلمہ قانون ہے کہ no one can choose one's own judge, لیکن everybody can object to a judge or a bench so that when there are 15-20 other judges معاملہ ان کے پاس جائے, لارجر براڈر اسپیکٹرم میں جائے, اس سے انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. یہ سب نے کہا ہے, اس کے علاوہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا. غلط غلط بالکل غلط ہے. انہوں نے جو اب باتیں ہم سے کی, ہم نے ہر چیز کا جواب دیا اور ہم نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ آپ نے کیوں لکھا ہے. اور یہی میں بتا رہا ہوں کہ جسٹس منیب اختر کو میری یہ بات ماننی پڑی سب کے سامنے, ساری پاکستان کی پریس کے سامنے, ساری وکلا کی باڈیز کے سامنے میری یہ بات ماننی پڑی کہ وہ 2 اور 3 جو شک ہیں ان کی آرڈر کی وہ مطابقت رکھتی ہیں ڈپٹی اسپیکر کے آرڈر سے, اور ایک غلط آرڈر تھا وہ بھی, جس کی وجہ سے کہ پورے صوبے کی حکومت جو ہے گرا دی گئی, کیونکہ 25 اراکین جو ہیں ان کے ووٹس جو ہے وہ 197 میں سے مائنس کر دیے گئے جو کہ غیر آئینی طریقے سے کیے گئے تھے. تو ہمارا موقف آئینی ہے, آئینی رہے گا, اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا سوال ہوگا یا عدالت کا سوال ہوگا ہم ہمیشہ ان کو سیٹسفائی کریں گے. ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے, ہم ہر کسی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں. سر آپ کی جو فل کورٹ کی جو استدعا ہے جو مسترد ہوئی اس پہ آپ کو کورٹ نے یہ کہا کہ جی آپ 3 چیزوں پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں, یہ کہہ کے جی آپ ہمیں فل کورٹ بھیجتے. ایک یہ, اور دوسرا یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہمارا پارلیمان ہے اس کے اندر وہ مداخلت کرتے ہیں, ان کی بے جا مداخلت ہے, ان کو نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پارلیمان کے فیصلے پارلیمان میں ہونے چاہیے, سپریم کورٹ اس میں مداخلت نہ کرے. اب آپ کے پہلے سوال کی تو یہ جواب ہے کہ عدم اعتماد کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کیس کسی ایسے بینچ یا ایسے جج کے سامنے لگا ہو جس پہ کہ لاکھوں لوگ بوائیکاٹ کر رہے ہوں, تو آپ چاہیں گے کہ آپ کا کیس وہ بینچ یا وہ جج سنے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, چاہیں گے آپ؟ نہیں چاہیں گے. تو بس آپ کے پہلے سوال کا جواب آ گیا. دوسرا سوال کہ پارلیمان جو ہے اس میں مداخلت سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان میں سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے مداخلت کرنے کا. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط اور مستحکم سپریم کورٹ کو کرنا چاہیے. اس لیے جن کیسز میں سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو مضبوط کرتی ہے, مستحکم کرتی ہے, اور میجورٹی
جو کہ پارلیمان کی ہوتی ہے اس سے ہم آہنگی شو کرتی ہے، وہاں سپریم کورٹ بالکل کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ کو بھی مضبوط کر سکتی ہے پارلیمان. لیکن ایسا فیصلہ جس سے کہ ایک مائنورٹی، اور مائنورٹی کون تھی؟ مائنورٹی وہ تھی جو اس وقت حمزہ شہباز کے خلاف، جن کو بہت کم ووٹ ملے تھے اور حمزہ شہباز صاحب کو 197 ملے تھے، اور اس مداخلت کی وجہ سے میجورٹی کو گرا دیا گیا تھا. لہٰذا وہ مداخلت تھی. ہم بالکل اس طرح کی مداخلت سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس طرح کی مداخلت وہ پارلیمان میں کرے، اور پارلیمان میں مائنورٹی کو پارلیمان میں میجورٹی کو مائنورٹی کے ہاتھوں یرغمال بنا لے، یہ سپریم کورٹ نہیں کر سکتی. فل بینچ نہ بنانے کی پیچھے یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر 5 ججز ہوں گے تو باقی دیگر کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہو جائیں گے. آگے بہت سارے کیسز التوا کا شکار ہیں. ہاں، اب اس کا جواب میں نے دے دیا تھا کہ ایک جج صاحب سپریم کورٹ کے، ان کا جب معاملہ آیا تھا تو 10 جج سن رہے تھے، اور یہاں پہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے اور 3 جج سن رہے ہیں، تو اس وقت التوا نہیں ہو رہا تھا. التوا تو روز ہو رہا ہے. اس کیس میں جتنا وقت ایک سیکشن پہ 6 دن لگا دیے گئے ہیں، ایسے ہم گھوم رہے ہیں، اس سے نہیں ہم تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں. تو لہذا یہ تو ہمیں مجبوری اس لیے کرنی پڑی تھی کہ عدالت پہ ایک امپریشن قائم ہو رہا تھا جیسے کہ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، ایک مخصوص بینچ ہے جو کہ ان میٹرز کو سنتا ہے. تو ہم تو چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ کی ساکھ بلند و بالا ہو، اور ہم نے تو ان کو موقع دیا تھا کہ اس طرح کے اگر نوشنز آپ کے خلاف ہیں تو آپ ان کو ڈسپیل کریں، اور وہ اپرچونٹی انفارچونیٹلی انہوں نے کھو دی. لیکن ابھی بھی ان کو ہم اپرچونٹی دیں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. ڈپٹی اسپیکر کے وکیل عرفان قادر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نون لیگ کیس کی سماعت جاری ہے. دوست مزاری کے وکیل عرفان قادر نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ عدالتی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم فل کورٹ استدعا مسترد کرنے کے حکم کے خلاف نظر ثانی دائر کریں گے. پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پی ٹی آئی کا حسن نواز کی رہائش ایون فیلڈ اور ہائیڈ پارک میں احتجاج. فضا حکومت مخالف نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا جس کی مذمت کرتے ہیں. مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں. پنجاب کی سیاست کی لندن میں گونج. اسپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے کارکن سراپا احتجاج. ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پی ٹی آئی کا حسن نواز کی رہائش گاہ ایون فیلڈ اور ہائیڈ پارک میں مظاہرہ. مظاہرین ہائیڈ پارک میں جمع ہو کر نعرے بازی کرتے رہے. اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو کرپٹ مافیا سے آزاد کرانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو ضائع نہیں جائے گی. مظاہرین نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ میں اپنی شکست کو دیکھ کر ابھی سے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے. عدالت سے انصاف نہ ملا تو پاکستان تحریک انصاف تحریک چلائے گی. ہائیڈ پارک میں احتجاج کے بعد مظاہرین ریلی کی صورت میں حسن نواز کی رہائش گاہ ایون فیلڈ پہنچے جہاں کافی دیر تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہا. اس موقع پر کارکنوں نے شدید نعرے بازی کی. فضا پاکستان زندہ باد اور دیگر پارٹی نعروں سے گونجتی رہی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ آئین کے خلاف ہے. ہم اسے کسی صورت تسلیم نہیں کریں گے. اکثریت ہونے کی وجہ سے چودھری پرویز الہی کا چیف منسٹر بننا ان کا حق تھا لیکن اقلیت رکھنے والی پارٹی کو وزیر اعلیٰ کا منصب دے دیا گیا جو سراسر آئین اور قانون کے خلاف ہے. مظاہرے میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحبزادہ جہانگیر سمیت پی ٹی آئی کے دیگر عہدیدار اور کارکن بھی بڑی تعداد میں شامل تھے. کارکنوں نے قومی پرچم اور پارٹی جھنڈے اٹھا کر ریلی میں شرکت کی. اس موقع پر خواتین بھی بڑی تعداد میں مظاہرے کا حصہ بنی. غلام حسین وان، بیورو چیف 92 نیوز UK.
سنی جمعیت عوام بریڈ فورڈ کے زیر اہتمام فاطمہ کالج بریڈ فورڈ میں 13ویں سالانہ یوم شہادت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس کی صدارت پیر سید ازکیٰ جلال الدین مشہدی موسوی نے کی۔ کانفرنس میں برطانیہ بھر سے سادات کرام، علماء کرام اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں بریڈ فورڈ سے نمائندہ 92 نیوز وقار بابر مغل۔ جن کو حضور نے فرمایا وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِ، یعنی فی الجنتی عثمان، فرمایا عثمان جنتی ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ فاطمیہ کالج بریڈ فورڈ میں 13ویں سالانہ کانفرنس بعنوان یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظامت کے فرائض علامہ ساجد شامی نے ادا کیے۔ فرحت جمیل عرفانی، عیسیٰ خان نوشاہی، حمزہ اشرفی اور قاری نعیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے سماں باندھ دیا۔ پیر سید ازکیٰ جلال الدین نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگیاں ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر راہ حق میں پیش آنے والی تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور امت کو انتشار سے بچائیں۔ پیر سید ازکیٰ جلال الدین کا کہنا تھا کہ صحابی رسول حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے اپنی جان دے دی مگر اپنے اقتدار کی خاطر خون خرابے سے اجتناب کیا۔ آخری وقت تک آپ کے رفقا باغیوں سے مقابلہ اور ان کا محاصرہ توڑنے کی اجازت طلب کرتے رہے، لیکن آپ نہ مانے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ نہیں چاہتے تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ مولانا برکات احمد چشتی نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، عاجزی، رحم دلی، دل جوئی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا کی دولت سے مالا مال تھے۔ ان کی سیرت کے روشن پہلو قابل تقلید ہیں۔ مفتی پیر محمد بشیر احمد طاہر نقشبندی، صاحبزادہ پیر سید حسن محمود شاہ گجراتی، علامہ محمد شفیق جماعتی اور دیگر علماء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی ترقی اور نشر و اشاعت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا۔ اس موقع پر شرکا نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ ماشاءاللہ ہر سال باقاعدہ طور پر سنی عوام جمعیت جو ہیں وہ یہ انعقاد کرتے ہیں اور سیدنا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں باقاعدہ طور پر جو کانفرنس منعقد کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، میں ان کو بھی خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو خیر و برکتوں سے نوازے۔ حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان فرمایا، ان کی شان میں مناقب پڑھی گئی اور ان کی زندگی کے بارے میں حاضرین محفل کو جو ہے ایمان پرور اور نورانی خطابات سے ان کے قلوب و اذہان کو منور فرمایا۔ آج کی اس محفل کا یہ مقصد یہی ہے، ہمیشہ سے یہ محفل کا مقصد یہی رہا ہے کہ امت مسلمہ کو اور بالخصوص نوجوان نسل کو، the young generation of Great Britain, United Kingdom, to inform them of the role that the Sahaba Ikram Ridwanullah alayhim and the companions, the beloved companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the role that they have played in promulgating the message, the last message of Allah subhanahu wa ta'ala. خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں ایک عظیم نورانی محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ اس میں شرکت ہوئی۔ الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبولوں کے ساتھ، اللہ کے محبوبوں کے ساتھ ہماری نسبت قائم رہے۔ پوری امت کو ایک سبق دیا جا رہا تھا، امن کا، صلح کا، محبت کا پیغام دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا طاقت بھی میرے پاس ہے، فوج بھی میرے پاس ہے، لیکن میں کسی کو دعوت نہیں دیتا، میں اللہ کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ The objective of this conference is to guide and educate our coming generations that success in this life and in the hereafter lies in following the footsteps of Sayyidina Usman, the Khulafa Rashidin and the Ahlul Bayt of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ آپ کا یہ مقام ہے کہ آپ نے سب کچھ جو ہے وہ اسلام پر نچھاور کر دیا،
جو تھا, جو مال تھا, وہ سب کچھ اسلام کے راہ میں قربان کر دیا. ہمیں آپ کی ذات سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام کو اگر ضرورت ہو تو اپنے مال کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے, اور جو ہو اسلام پر خرچ بھی کرنا چاہیے. جس طرح سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی گزاری ہے, اسی طریقہ کے ساتھ نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ وہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلام پاک سے اپنا رابطہ رکھیں, کلام پاک سے تعلق رکھیں. کانفرنس میں خلیفہ فیصل عرفانی, شاہد عرفانی, نیو کیسل سے صوفی محمد منیر عرفانی, حاجی جمیل عرفانی, معین اختر عرفانی کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء کرام نے شرکت کی. آخر میں پیر سید ازکی جلال الدین شاہ مشہدی مصوی نے امت مسلمہ کے اتحاد اور اتفاق کے لیے خصوصی دعا مانگی. وقار بابر مغل, 92 نیوز, بریڈ فورڈ. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے سینئر سپورٹس جرنلسٹ قمر احمد کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عشائیہ کا اہتمام کیا گیا, جس میں یو کے پی سی سی آئی کے صدر سردار شفقت خان, سابق صدر امجد خان, وومن ونگ کی صدر ساجدہ نواب اور دیگر ڈائریکٹرز نے شرکت کی. اس موقع پر قمر احمد نے اپنی تازہ تصنیف یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کو پیش کی. تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی اس رپورٹ میں. پاکستان کے معروف سپورٹس رائٹر قمر احمد کی سپورٹس میں 60 سالہ خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس نے مشرقی لندن میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں قمر احمد کی سپورٹس کے لیے خدمات کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس کے صدر سردار شفقت خان نے کہا کہ قمر احمد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں. یہ پہلے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے برطانیہ میں آ کر تمام بڑے اخبارات میں سپورٹس کے لیے کام کیا اور یہاں کئی سال تک بی بی سی کے لیے اپنی خدمات پیش کی, جو کہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے. سپورٹس جرنلسٹ قمر احمد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی دنیا کی مختلف ٹیموں کے ساتھ سفر کیا اور خاص طور پر میں نے کرکٹ کے لیے بہت زیادہ کام کیا. آج مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہے کہ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس نے اپنا ایک سپورٹس ونگ بھی لانچ کیا ہے, جس سے یقیناً یہاں کے کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے میں مدد ملے گی. یو کے پی سی سی آئی کے ڈائریکٹر برسٹر گل نواز, یو کے پی سی سی آئی کی ویمن ونگ کی صدر ساجدہ نواب کا کہنا تھا کہ یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس ہمیشہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. ہمیں خوشی ہے کہ چیمبر نے سپورٹس ونگ بھی لانچ کیا ہے. اس پلیٹ فارم پر نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کے بہترین مواقع میسر آئیں گے. لیوشیم کے میئر توصیف انور نے کہا, اوورسیز پاکستانیوں کا ہمیشہ سپورٹ سے بڑا قریبی تعلق رہا ہے. جب بھی یہاں لندن میں میچز ہوتے ہیں وہ ان میں گہری دلچسپی لیتے ہیں. جب بھی پاکستانی ٹیم یہاں میچز جیتی ہے تو یہاں خوب جشن منایا جاتا ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکاء نے لیجنڈری سپورٹس جرنلسٹ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا. میں تو زندگی بھر سپورٹس میں رہا ہوں اور ایکسکلوزیو سپورٹس یعنی صرف کرکٹ کے اندر. ویسے بہت سارے اسائنمنٹ مجھے ہاکی اور اسکواش, جس میں پاکستان ایک زمانے میں ورلڈ چیمپئن تھا, لیکن آئی ریسٹرکٹڈ مائی سیلف ٹو اونلی کرکٹ. تو پوری دنیا میں مختلف ٹیموں کے ساتھ میں سفر کرتا تھا, نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا کی ہر ٹیم کے ساتھ. مجھے بڑی خوشی اور یہ انکشاف بھی ہوا ہے آج کہ یہ یو کے کی جو پاکستان چیمبر آف کامرس ونگ ہے وہ اسپورٹس کا ونگ بھی ایک انٹروڈیوس کر رہی ہے, جس میں کرکٹ کی ٹیم یا دوسرے اسپورٹس مین کو جو ینگسٹرس ہیں ان کو انکریج کیا جائے. آج دیکھیں جی, یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس نے یہ ایونٹ جو آرگنائز کیا ہے یہ آنر آف قمر احمد صاحب. قمر احمد صاحب کسی تعریف سے کم نہیں ہے, بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں, سپورٹس کے جرنلسٹ رہے ہیں اور یہ پہلے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے برطانیہ میں آ کے بی بی سی کے نمائندے رہے ہیں, اس کے بعد گارڈین کے, ڈیلی ٹیلی گراف کے, ڈیلی سنڈے کے, اور انہوں نے پاکستان کرکٹ کو اور باقی انٹرنیشنل کرکٹ کو پروموٹ کیا ہے. اس کے رائٹر بھی رہے ہیں, اس کے کمنٹیٹر بھی رہے ہیں اور انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہم نے ان کا جو پروگرام رکھا ہے تو صرف اسی بیسس کے اوپر ہم ان کو ایک قسم کا ان کو ریکگنائز کروا سکیں چیمبر کی طرف سے, لوگوں کی طرف سے, کمیونٹی کی طرف سے, اور ان کو ایک شکریہ ادا کر سکیں کہ انہوں نے ملک پاکستان کو پروموٹ کیا ہے اور ہماری سپورٹ کو پروموٹ کیا. یو کے پاکستان چیمبر آف کامرس, یو کے پی سی سی آئی, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آلویز ایک بریجنگ کا رول پلے کرتا ہے بٹوین یو کے اینڈ پاکستان. تو اسی سلسلے میں یو کے پی سی سی آئی نے اسپیشل جو ونگ اپنا قائم کیا ہے سپورٹس ونگ, اس میں آپ کو پتہ ہے کرکٹ جو ہے وہ ایک ٹاپ سپورٹس ہے پاکستان کی اور یو کے پی سی اس کو پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہے. اسی سپورٹ کے سلسلے میں
UKPCCI نے آج جو قمر احمد صاحب ہیں جو ایک لیجنڈ ہیں پاکستان کا تعارف ہیں اسپیشلی کرکٹ کے اندر, BBC میں ان کو فیچر ہوا ہے, تو ان کو اسپیشلی آج اکنالج کرنے کے لیے ہم نے ان کو اسپیشلی یہاں انوائٹ کیا ہے. ان کے لیے آج محفل سجائی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیشہ UKPCCI پاکستان کو ہر جگہ ایک پازیٹیو طریقے سے پروموٹ کرتی ہے. اوورسیز جو کمیونٹی ہے, خاص کر جو پاکستانی ہے, اسپورٹس سے ان کا ہمیشہ سے بڑا اسٹرانگ لنک رہا ہے. جب بھی ادھر لنڈن میں میچز ہوتے ہیں دے آلویز پارٹیسپیٹ وین دے ون, دے آلویز کم آؤٹ ان دا اسٹریٹ. تو خاص کر یہ جو آج ایونٹ ہوا ہے یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. ہمارے بڑے مشہور جو براڈ کاسٹر ہیں انہوں نے 30 ایئر اس فیلڈ کو دیے, وہ آئے اور انہوں نے اپنی بک شیئر کی. اینڈ واز ریئلی گڈ ٹو نو کہ ہماری کمیونٹی دے ڈو کیئر اباؤٹ اسپورٹس اینڈ اسپیشلی دے آر اٹیچ ود دیئر اون کنٹری, بٹ دیٹس ایبسلیوٹلی فائن. اسپورٹس ونگ اور قمر صاحب کا آنا یہ UKPCCI کے چیمبر کے پلیٹ فارم سے ایک میرے خیال میں بگ اسٹیپ ہے, اور یہ بہت ساری چیزوں کو, نئی چیزوں کو جو ہے نا جنریٹ کرے گا. بہت جو لوکل یہاں کے بچے ہیں ان کو اویئرنیس میں دلوانا اور یہ لے کے آنا پاکستان میں اور UK میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ٹیم یہاں سے لے کے جائیں اور وہاں سے بھی بچے اگر آ سکیں یہاں پہ. All these soft images of Pakistan, it's so important. Qamar Ahmed صاحب have done, he's a legend for us and he's اتنی انہوں نے خدمت کی ہوئی ہے پاکستان کی اسپورٹس میں. and I think this visit is so important because UKPCCI کا جو تعاون کے ساتھ جو اسپورٹس کا ہم نے ایک لانچ کیا ہے اس کے لیے it's very important for all of us to support him. So hopefully we'll all participate in whatever future events happen and inshallah we'll be there. عشائیے میں UKPCCI کے تمام عہدیداران, UKPCCI ونگ اسپورٹس ونگ اور UKPCCI ویمن ونگ کی تمام عہدیداران نے شرکت کی. پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز اور برمنگھم کے زیر اہتمام مقامی ہال میں جلسہ منعقد کیا گیا جس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی, جبکہ برطانیہ کے مرکزی عہدیدار اور جیالے بھی برطانیہ بھر سے تقریب میں شریک ہوئے. مزید احوال برمنگھم سے عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں. پاکستان پیپلز پارٹی مڈ لینڈز کے زیر اہتمام منعقدہ جلسہ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے صدر محسن باری, مڈ لینڈز کے صدر چودھری شاہ نواز, خواتین ونگ برطانیہ کے صدر انجم جلال, مرزا اختر, وقار اسلم کیانی, مقامی کونسلرز اور دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی. جلسے کے اسٹیج سیکرٹری کے فرائض چودھری ارشاد عزیز اور آصم محمود برالوی نے سر انجام دیے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر اور حکومت آزاد کشمیر کے اپوزیشن رہنما چودھری محمد یاسین نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان ایک مشکل چوراہے پر کھڑا ہے جس کی قیمت پاکستانی قوم مہنگائی اور بے روزگاری کی صورت میں چکا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایک مضبوط اور خود کفیل پاکستان ہی کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد یاسین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور جمہوریت کے لیے قیادت کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. چودھری محمد یاسین نے اس موقع پر عالمی برادری سے بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کا نوٹس لینے کی اپیل کی اور کہا کہ کشمیری حریت رہنما یاسین ملک کو ایک جعلی مقدمے میں عدالتی دہشت گردی کے ذریعے عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اس موقع پر صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری, کونسلر بریسٹر ایوب, سابق کونسلر انصر علی خان اور دیگر شخصیات نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سازشوں کا سامنا ہے. پاکستان اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور پڑوسی ملک خاموش تماشائی بن کر اپنی معیشت کو مضبوط کر رہے ہیں. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری یاسین اور دیگر شخصیات نے کہا کہ پیپلز پارٹی ہی پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے. آئندہ کے نوجوان وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے, ان کی قیادت میں کشمیر آزادی کی منزل طے کرے گا. یہاں آ کر بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے اور جو پیار جو محبت یہاں کے پاکستانی اور کشمیری بھائیوں نے دیا اس پر میں ان کا بہت مشکور ہوں. یہاں ڈائسپورا نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے بڑا کردار ادا کیا ہمیشہ سے, اور ابھی ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے یہاں یہ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائے گئے. بیس کیمپ کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی اس معاملے میں ہم سارے ایک ہیں. کشمیر کی آزادی کے معاملے میں ہم سارے ایک ہیں. یاسین ملک کی جو امپریزنمنٹ ہوئی ہے جعلی اور جھوٹی جو کیس بنا کر ان کو جو ہے سزائے عمر قید دی گئی ہے اس پر ہم سارے ایک ہیں. ساری جماعتوں کا ایک ہی موقف ہے. پاکستان پیپل پارٹی آزاد کشمیر اور پاکستان میں ایک مضبوط پارٹی ہے اور جو ہمارے مرد حر آصف علی زرداری نے جو یہ کیا کہتے ہیں گیم کیا یا جو کام کیا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے اور انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری ہے. آصف علی زرداری
जो हम लोगों ने कहा था सब पर भारी, वो अपना सियासी तौर पर काम कर रहे हैं। जो इल्ज़ाम तराशी है वो बेशक लगाएं, वो झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं। हमें इस बात पे फख्र है कि एक बड़ी मुद्दत के बाद एक ऐसी क़यादत सामने आई है कि जो इंशाअल्लाह तहरीक आज़ादी कश्मीर को लेके आगे चलेगी। एक और भी नाम है जिसका नाम है मिस्टर जेड, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, और उसने बड़े भरपूर तरीके के साथ सियासी काम किया। कोई धांधली, फ्रॉड, कोई पैसा नहीं, जिसने ना कोई गाली दी है, ना किसी के साथ बदतमीजी की है, ना ऑडियो ना वीडियो निकाली गई है। जमहूरी रवायत को कायम रखते हुए आसिफ अली जरदारी ने वो काम किया। यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और मसला कश्मीर पे उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा कि ये आप हर प्लेटफार्म पे मसला कश्मीर को उठाएं ताकि दुनिया में इसको उजागर किया जाए। हमें खुशी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत हाथों में है और सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर हमारी स्ट्रगल यही है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अदल इंसाफ हो। और जलसे में बरतानिया भर से जाले बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर फिजा जे भुट्टो के नारों से गूंजती रही। आबद काजमी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना में कुछ रोज़ पहले इंतकाल कर जाने वाली ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरफराज अहमद के इसाले सवाब के लिए मस्जिदुल मदीना में कुल ख्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की और मरहूम की मगफिरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने नेक अमाल और आखिरत की तैयारी के मौजू पर ईमान अफरोज़ बयान किया। तफसीलात नुमाइंदा 92 न्यूज़ अकरम बाजवा की इस रिपोर्ट में। मरहूम सरफराज अहमद के इसाले सवाब के लिए होने वाली इस महफिल में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया शख्सियात, मरहूम के दोस्त अहबाब और अजीज़ो अकारब ने शिरकत की। कुरान खानी में मरहूम के अहले खाना भी शरीक हुए। मस्जिदुल मदीना में होने वाली महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। ये सआदत कारी शबीर और हाजी औरंगजेब के हिस्से में आई। निजामत के फराइज मस्जिदुल मदीना के सरबरा मारूफ आलमदीन अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा बलोच ने अदा किए और मौतो हयात पर रोशनी डालते हुए कहा कि मरहूम सरफराज अहमद बहुत नेक और परहेजगार इंसान थे। हम सब ने ये दुनिया छोड़नी है, हम आखिरत के लिए कुछ तैयारी कर लें। अल्लामा मोहम्मद अनवर रब्बानी ने इंसान की अगली हकीकी जिंदगी पर बयान करते हुए कहा कि वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनकी औलादें उनकी वफात के बाद उनकी रूह के साले सवाब के लिए इज्तिमाई फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी का एहतमाम करते हैं। अल्लामा मोहम्मद अनवर रब्बानी का कहना था, ये दुनिया फानी है, जब हम सब एक एक करके चले जाएंगे तो फिर पीछे वाले भी हमारी इज्तिमाई दुआ में शिरकत करेंगे और ये सवाब का सिलसिला जारी रहता है। आखिर में कारी शबीर ने खत्म शरीफ पढ़ा और मरहूम की मगफरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गयी। महफिल के इख्तिताम पर सरफराज अहमद के अहले खाना ने तमाम हाजरीन शुरका का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी नियाद सरफराज अहमद गुज़श्ता दिनों वियना में हरकते कल्ब बंद होने से खालिक हकीकी से जा मिले थे। मरहूम की मैयत पाकिस्तान उनके आबाई शहर फैसलाबाद पाकिस्तान रवाना कर दी गई, जहां उन्हें अपने आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अकरम बाजवा, 92 न्यूज़, वियना, ऑस्ट्रिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लब की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें स्टार क्रिकेटर इमरान नज़ीर, मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक आफ्ताब, मोहम्मद जहांगीर समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्लब के सदर और मारूफ बिजनेसमैन मलिक मुनीर अवान, सीनियर नायब सदर जाफर हुसैन और गुलफाम खान की जानिब से मुश्तरका तौर पर अमारात में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों, पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब में मारूफ गुलकारा शाहिद जीवन, गुलकारा महक गुल, अनलिका गुल, गुलकार अबरार अब्बासी, जवाद अजान की शानदार परफॉर्मेंस और तबला नवाज वारिस
ने अपने फन का मुजाहरा करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तकरीब के शुरका सहाफ़ियों ने शानदार तकरीब के इनेकाद पर सदर पाकिस्तानी ओवरसीज क्लब मलिक मुनीर अवान और दीगर क़यादत को मुबारकबाद पेश की और कहा कि ऐसी तकरीबात का इनेकाद कम्युनिटी के इत्तेहाद व यगानियत की बेहतरीन मिसाल है। इस मौका पर गुलकार शाहिद जीवन ने अपनी सुरीली आवाज में मीडिया के लिए गाना गाया। तू अखियां च वसया माही दिल धड़के ले ले तेरा नाम तक तक तेनू दिन मेरा चढ़दा। क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम को हार्ड फेवरेट करार दिया। एज ए क्रिकेटर वेल बैलेंस टीम में अगर मैं बॉलिंग की बात करूं या बैटिंग की बात करूं तो बड़ी एक्सटेंड टीम है और बाकी क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है। लड़के हारते हैं, बाकी जीत आपके सामने है कि पीछे हमने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जिस तरह सीरीज जीती, बहुत बड़ी सीरीज है, और बैक टू बैक जिस तरह वेस्ट इंडीज़ भी है हमने जीती। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी टीम अब वो पहले जैसी नहीं है। अब हमारे प्लेयर बड़े मशहूर हैं क्योंकि उनको बहुत सारे टाइम से एक साथ कैरी कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि अब हमें भी टीम को बैकअप करना चाहिए। तो कम्युनिटी देखिए जी, हम सब यहाँ पे ओवरसीज हैं, सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला के इकट्ठे रहना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब इकट्ठे होंगे, वी विल जॉइन हैंड टुगेदर एंड इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी ओके। मुनीर मलिक साहब और गुलफाम खान साहब, हम मतलब तीनों ने मिल के, और मीडिया के जो दोस्त हैं हमारे और जितने भी और दोस्त हैं उनको हमने ईद मिलन पार्टी, एक इमरान नज़ीर आए हुए हैं हमारे क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ हैं और हमें बड़ी खुशी है कि हम दियार गैर में प्रदेश में इस तरह की एक गेट टुगेदर करते हैं। ओवरसीज़ वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबसे अपील करता हूँ कि कम अज़ कम पाकिस्तानियों को ये मैसेज देना चाहिए, हमारे लीडरों को, कि आप हमारी नस्ल को क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। ईद मिलन पार्टी में मलिक हमजा मुनीर आवान, मकामी सहाफ़ियों में अशफाक अहमद, अरशद अंजुम, अमजद कासमी, राजा इरफान, अहमद सारंग, मोहम्मद तौकीर, सज्जाद अकबर खान, तारिक नदीम, मलिक वहीद बाबर ने शिरकत की। गुलकारों की सुरीली आवाज के साथ साथ मेहमानों की रवायती खानों से तवाज़ो भी की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बानी दादा साहब फाल्के जी के नाम से पहली बार दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स इंटरनेशनल 2022 मारूफ समाजी और अरब कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला और बिजनेस टाइकॉन रिजवान साजन की ज़ेर सरपरस्ती 27 जुलाई को दुबई में होने जा रहा है। इसी हवाले से शो के ऑर्गेनाइज़र कल्याण जी जाना और उनकी टीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। कॉन्फ्रेंस का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को 109 साल मुकम्मल हो गए। तारीख में पहली बार दादा साहब फाल्के जी को बाहर से बाहर दुबई में खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उनके नाम से दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स फिल्म्स इंटरनेशनल 2022 सीजन 1 का इनेकाद दुबई में किया जा रहा है। तारीखी शो के चीफ गेस्ट और यूएई में सरपरस्त मारूफ अरब कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला होंगे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर बिजनेस टाइकन रिजवान साजन हैं। अवार्ड शो के हवाले से चीफ ऑर्गेनाइजर कल्याण जी जाना अपनी टीम के हमरा डॉक्टर बू अब्दुल्ला के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 27 जुलाई दुबई में होने वाले इस अवार्ड शो के हवाले से तफसीलात बताते हुए कल्याण जी जाना का कहना था कि भारत से 120 से ज्यादा सियासी, समाजी और फिल्मी शख्सियात इस मेगा शो में शिरकत कर रही हैं। 40 से ज्यादा बॉलीवुड फनकार परफॉर्म करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कल्याण जी जाना का कहना था कि दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स फिल्म्स इंटरनेशनल 2022 के साथ DPIF मिस एंड मिसेस इंडिया एंड दुबई कल्चरल इंटरनेशनल फैशन शो का भी इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें भारत की 28 और अमारात की 7 रियासतों के कल्चर और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। जहाँ पर 30 से 40 स्टार आ रहे हैं और 120 लोग आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से। 40 स्टार जिसमें टीवी स्टार है और बॉलीवुड के स्टार है। ये शाम को है, शाम को 6 बजे है और सभी मीडिया को मेरा इनवाइट है। इसके अलावा हमारा वहाँ पर फैशन शो है जहाँ पर हम इंडिया के और यूए के दोनों को कल्चर को एंड टूरिज्म को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दादा साहब फाल्के जो हमारा बॉलीवुड के जन्मदाता है, जनक है, उसको हम पहली बार 109 साल के बाद, 109 साल हो गया हमारे बॉलीवुड को, 109 साल के बाद इंडिया के बाहर कोई अगर लेके आ रहा है तो है DPIF पूरी टीम। यहाँ के जितनी मुझे प्यार मिल रहा है, लव यू यूए। मैं सभी हिंदुस्तान को मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 आप दुबई आइए।